السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، وقال علیہ الصلاۃ والسلام: لا تصاحب الا مؤمنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر آب جینوں میں امیروں کے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو سنور گیا۔ دوسری جگہ فرمایا: قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم کامل ایمان والے شخص کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن کریم کی ان آیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی اہمیت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اہمیت، نیک لوگوں سے تعلق بنانے کی اہمیت، بزرگوں سے تعلق جوڑنے کی اہمیت اور اپنے نفس کو سنوارنے اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی اہمیت پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نفس کے سدھارنے کو، سنوارنے کو اور اس کی اصلاح کرنے کو حقیقی کامیابی قرار دیا، اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنے، معیت اختیار کرنے، ان سے تعلق جوڑنے اور ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اسی سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 51ویں سال سے لے کر 53ویں سال کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ان کو مسلمان بنایا، ان سے بیعت لی، اور ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اپنے اخلاق بنائے، اپنا ایمان بنایا، اپنے اعمال بنائے، اور مدینہ میں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے۔ گویا کہ ایک پلیٹ فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے استقبال کے لیے
اللہ رب العزت مدینہ منورہ میں تیار فرما رہے تھے. تو مدینہ منورہ میں جو ایمان پہنچا، جو اسلام پہنچا، جو توحید پہنچی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچا، اس میں سب سے اہم ذریعہ ہے بیعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور ان کو توحید، ایمان، اعمال، اخلاق سکھلائے. تو بیعت کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کے سلسلے کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ بیعت کرنا، تعلق جوڑنا، اصلاحی تعلق بزرگوں سے رکھنا اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا اس غرض سے کہ میرے اخلاق بن جائیں، میرے اعمال بن جائیں اور میں عمدہ اخلاق والا ہو جاؤں، نفس پر میں قابو پا جاؤں، یہ سنت ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تابعین عظام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت کی. اس کے بعد تابعین نے تابعین سے بیعت کی. بیعت کرنے کا سلسلہ ایک زمانے سے چل رہا ہے، جب سے اسلام آیا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں اس کے تعلق سے ہم سمجھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہجرت کا واقعہ بتلایا جائے گا. انسان کو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے تعلق بزرگوں سے جوڑنا، نیک لوگوں سے تعلقات جوڑنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ نفس کی کامل اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو نسبت کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے، نیک لوگوں سے اصلاحی تعلقات کے ذریعے سے نسبت نیک لوگوں سے جوڑنا بہت ضروری ہے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی سے نسبت نہ رکھتا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان بغیر نسبت کے اپنی زندگی گزار رہا ہو. نسبت کے رنگ الگ الگ ہے، نسبت کے طریقے الگ الگ ہیں، ماحول کا اثر الگ الگ ہے، لیکن ہے نسبت کے بغیر کوئی انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا ہے. کسی کو اچھی نسبت ملتی ہے، کسی کو بری نسبت ملتی ہے، کسی کو اچھی صحبت ملتی ہے، کسی کو بری صحبت ملتی ہے، کسی کو اچھا ماحول میسر آتا ہے، کسی کو برا ماحول میسر آتا ہے. تو جیسی راہ وہ اختیار کرتا ہے، جیسا ماحول وہ اختیار کرتا ہے، اسی ماحول میں اس کی زندگی کی گاڑی بڑھنے لگتی ہے اور ویسے ہی اثرات، ویسا ہی رنگ اس کی زندگی سے ظاہر ہونے لگتا ہے. اگر کسی کو ماں باپ نیک ملے اور نیک ماں باپ کی نسبت ملے، اس کی زندگی کے اندر نیکی ہوگی، اخلاق اس کے اچھے ہوں گے، تعلیم اس کی اچھی ہوگی، تربیت اس کی اچھی ہوگی، لوگوں سے بات کرنے کا انداز اس کا اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات اور حسن سلوک کا انداز اس کا اچھا ہوگا. کسی کو برے ماں باپ ملے، ماں باپ کی بری تربیت ان کو ملی اور بری نسبت اس کو ملی، تو اس کے اخلاق برے ہوں گے، اس کا برتاؤ برا ہوگا. عام طور سے ایسا ہوتا ہے. اگر انسان ماں باپ کے ماحول سے ہٹ کر باہر کے ماحول کو دیکھے تو پھر باہر کا جیسا ماحول ملتا ہے ویسا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. دوستانہ اس کا اچھا ہے، معاشرہ اس کا اچھا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ نیک ہے، دیندار ہے، ویسے اثرات اس میں آتے ہیں. اگر وہ برے ہوں اور بد کردار ہوں اور بد اخلاق ہوں تو ویسی باتیں اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی آثاری علی دین خلیلہ، فرمایا کہ انسان اپنے ساتھی کے طریقے پر ہوتا ہے، ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیسے شخص کو اپنا ساتھی بنا رہا ہے، کیونکہ اس کا اثر اس کی زندگی میں آئے گا، یقینی طور پہ آئے گا. اتنا آئے گا کہ صرف دنیا ہی میں نہیں آخرت تک چلے گا. انسان جن سے محبت رکھتا ہے، انسان جن کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے دنیا میں، ویسے ہی اس کو انہی لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. تو نسبت کا بہت زیادہ اور بہت بڑا اثر ہوتا ہے. نسبت ہی ہے جو چیزوں کو رونق بخشتی ہے، اس میں جان بخشتی ہے، اس کو عزت بخشتی ہے. بہت سی اس کی مثالیں ہیں. ایک موٹی سی مثال ہم سمجھ لیں. مسجدوں کی جو تعمیر ہوتی ہے اس میں اینٹیں
ہے، اور گھروں کی جو تعمیر ہوتی ہیں اس میں بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، مٹی پانی جو کچھ بھی ہے، مسجدوں کی تعمیرات میں بھی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی ہے، ہمارے گھروں کی تعمیر میں بھی ہے، اور گھروں میں بیت الخلاء کی تعمیر میں بھی ہے۔ اکثر و بیشتر جو چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن تیار ہونے کے بعد وہ کس جگہ پر جڑتی ہے، کس جگہ سے اس کی نسبت ہوتی ہے، کس جگہ جا کر کے وہ اپنا تعلق قائم کرتی ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ بنا کہاں سے، تیار کہاں سے ہوا، آیا کہاں سے، یہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ جڑا کہاں، نسبت کہاں ہوئی، تعلق کہاں ہوا، یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی بھٹی میں تیار شدہ اینٹیں ہیں، ان میں سے کچھ اینٹوں کو آپ مسجد میں لاؤ، اس کا مقام بڑھ جائے گا، اتنا مقام بڑھ جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ بن جاتی ہے۔ اور اگر انہی اینٹوں کو ہم اپنے گھر کی دیواروں میں لگائیں وہ مقام نہیں ہوتا ہے، اگر وہی اینٹیں بیت الخلاء کی تعمیر میں لگائیں تو وہ مقام نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجد میں لگی تو اس جگہ پر آنے کے ذریعے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بیت الخلاء میں لگ گئی تو وہاں جانے کے لیے شیطانوں سے حفاظت کی دعا مانگ کر کے جانا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ نسبت ہے، ورنہ اس کی کیا خاصیت تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ نسبت تو بہرحال رکھتا ہے، لیکن نیک لوگوں سے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے، صالح لوگوں سے اپنی نسبت کو جوڑے رکھے۔ بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن سے نسبت رکھتا ہے، جن سے تعلقات رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کا حکم ہے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی معیت اختیار کرنا۔ اس کی اہمیت کے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، جب سورج چھت کے برابر نزدیک آ جائے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور ڈوبے ہوئے ہوں گے، ویسے وقت میں صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہی لوگوں کو کام آئے گا۔ فرمایا اس وقت اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا، ان میں وہ دو لوگ بھی ہیں جو اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر محبت رکھتے ہیں اور ان کے تعلقات دین کی نسبت پر ہیں۔ ملنا ہوا تو اس لیے کہ بھائی وہ فلاں دیندار ہے اس لیے ملتے ہیں، اگر جدا ہونا ہوا تو اس لیے کہ دین کی نسبت پر، کہ بس اللہ کے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، مگر کیوں؟ دین کی نسبت پر جا رہے ہیں۔ تو ملنا دین کی نسبت پر ہو اور جدا ہونا بھی دین کی نسبت پر ہو۔ فرمایا یہ دو لوگ جو دین کی نسبت پر محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ان 7 لوگوں میں ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اور اونچا مقام ہے۔ اسی لیے نسبت جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مسجد میں ذکر کے حلقے وغیرہ لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے بیٹھے ان کے ساتھ اور فرمایا مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم مجھ کو بھی دیا گیا ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ رہنے کی بات بتلائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جہاں دین کی محفلیں لگتی ہیں وہاں اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے اور مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتے ان کے اعمال لے کر کے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو ان کی کارگزاری سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان ذکر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما دی،
فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہاں پر ایک شخص تھا جو باضابطہ اس میں بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ وہ وہاں سے گزرتے گزرتے آ کر بیٹھ گیا تھا بس ایسے ہی، اس کا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان سب کے ساتھ اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی اللہ رب العزت مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ تو بڑی اونچی چیز ہے نسبتوں کا ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تعلق مع اللہ ہوتا ہے، ان کے دل اللہ رب العزت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو ان کے اثرات ہمارے اندر بھی منتقل ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے وقت کے، ان کے زمانے میں حضرت کا ایک مرید تھا جو بڑا ان کا گرویدہ اور بڑا ان سے چاہنے والا، بڑا عقیدت مند، اور حضرت کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا اور بڑا مقام عطا فرمایا ہوا تھا کہ بہت سی کرامتیں وغیرہ، خیر کرامتیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے بزرگوں سے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو صاحب کرامات بزرگ بھی بنایا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس شخص کی بیوی بڑی ایسے ہی مطلب لوگوں کو بھٹکانے والی یا اس طریقے سے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے اس کی بیوی کو نا اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، تو اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنے حسن سے اور اپنی خوبصورتی سے بہتوں کو بہکایا ہوگا، جنید بغدادی کو بہکا کر کے بتلاؤ تو میں تمہیں مان لوں گا۔ اس نے کہا یہ میرے لیے کون سی مشکل کی بات ہے، میرا حسن ہے، بس یوں کپڑا ہٹاؤں گی تو جنید بغدادی کیا بڑے سے بڑا پیر اور ولی بھی میرے اوپر قربان ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی ارادے کے ساتھ حضرت کی مجلس میں گئی، تھوڑی دیر بیٹھے رہی، پردے سے باضابطہ بات ہوتی تھی بزرگوں کی مجلس میں، تو اس کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے حضرت کے قریب جا کر کے اپنے چہرے کا نقاب ہٹا دیا۔ حضرت نے دیکھا تو نہیں لیکن محسوس ہو گیا، فوراً ان کی زبان سے نکلا اللہ اللہ، ادھر ان کی زبان سے نکلا جو دراصل دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا۔ اس عورت کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ وہ وہاں سے روتی بلکتی ہوئی اپنے گھر کو واپس گئی۔ وہ جو کبھی اپنے حسن کے اوپر ناز کیا کرتی تھی، وہ جو کبھی اپنے حسن کے اوپر فخر و غرور کیا کرتی تھی، اس کی زندگی کے اندر ایسا بدلاؤ آیا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے وقت کی ولیہ اور متقیہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ بزرگ کی زبان سے صرف ایک اللہ نکلا اور سامنے والی عورت کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ تو ہوتا ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں، اس لیے نسبت بڑی چیز ہے، بزرگوں سے تعلقات کو جوڑے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو سکے اور نفس کو قابو میں کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ کہتے ہیں نا، نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نہ زر سے پیدا، زر سونا، نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کی نظر سے آدمی کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں جو نیک اولیاء صلحاء ہوں گے ان سے ہمیں اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اور نفس کو مارنا اصل چیز ہے۔ نفس کو ہی مارنے کے لیے یہ صحبت اور اولیاء اللہ سے تعلقات جوڑے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقی کامیابی چاہتے ہو نفس کو مارو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ نفس جو سنور گیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ تو نفس کی اصلاح کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اپنی انانیت کو مارنا پڑے گا، اپنے اندر جو تکبر ہے، جو غرور ہے، جو میں پن ہے، اسے نکالنا پڑے گا۔ یہ میں پن یہی پورے فساد کی جڑ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات اگر بگڑتے ہیں، نفرتیں اگر ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے صرف اور صرف یہ میں پن ہے، انانیت ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ ارے ہاں میں، میرے ساتھ ایسا کیا، ارے ہاں میں، مجھ کو اس نے ایسا برا کہا، ارے میں اتنے بڑے مقام والا، میرے ساتھ اس نے ایسا کلام کیا، ایسی بدزبانی کی، میں ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میں پن کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں پن نکل گیا، نفس مر گیا، اور نفس مر گیا تو انسان کامیابی کے راستے پر چل پڑا۔ کہتے ہیں نا
نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ چیتا کو کہتے ہیں اور شیر نر مطلب شیر. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. اپنے نفس کو مارو تو یوں سمجھو کہ ہم نے بڑے جانور کو مار دیا. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اس سے پہلے شیطان بڑا عبادت گزار تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہوا. میں پن آ گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں. میں پن آیا، نفس کو نہیں مارا. کیا ہوا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، کیا کر لیا، لاکھوں برس عبادت کر کے بھی ایک مرتبہ نفس کو نہ مارنا ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے اس کو لعنتی اور مردود بنا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جا تو یہاں سے نکل فإنک رجیم، کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ جب کبھی بھی قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی جائے. صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہو. کیوں؟ نفس آڑے آ گیا، میں پن آڑے آ گیا. اس کو نکالنا ضروری ہے. اس کو نکالنے کے لیے بزرگوں کی صحبت بڑی کارگر چیز ہے. آدمی کو نفس کی اصلاح اگر کامل طور پر چاہیے تو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا. آدمی جب کسی کی بات سنتا ہے تو اس میں انانیت نہیں ہوتی ہے. جس میں انانیت ہوتی ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا ہے. غور کر کے دیکھ لیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے دنیا میں. جو میں پن اور انانیت رکھتا ہے کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا ہے. میری رائے سے اوپر کس کی رائے ہو سکتی ہے، میری سوچ سے اوپر کس کی سوچ ہو سکتی ہے، میرے طریقے سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے، میری سمجھ میری خواہش سے بڑھ کر کس کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ جہاں ہے وہاں اطاعت نہیں ہے، اور جہاں اطاعت ہے وہاں یہ نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کی اطاعت کا مزاج اور ان سے تعلقات کا مزاج بنایا جائے، انشاءاللہ تعالی بڑا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، تصوف کا سلسلہ ہے، پیری اور مریدی کا سلسلہ ہے، شیخ اور مرید کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی ذات کو سنوارا جائے. تصوف عام طور سے کہتے ہیں. تصوف کہو، طریقت کہو، شیخ اور مرید کہو، پیری اور مریدی کہو، یا اصلاح نفس کہو، یا تزکیہ نفس کہو، یہ ساری باتیں ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے. ان سب کا مقصد ہے آدمی کی اصلاح ہو جائے اور اس کی ذات سنور جائے. یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور یہی کرنے والے کو کامیاب قرار دیا گیا. تو تصوف میں جو ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ساتھ ہم جو تعلقات جوڑتے ہیں، پیری اور مریدی کے سلسلے میں جو ہوتا ہے وہ یہی کہ آدمی جب تعلقات جوڑتا ہے ان سے تو سب سے پہلے تصوف کی ابتدا میں، تعلقات جوڑنے کی ابتدا میں، بیعت کی ابتدا میں اور آغاز میں آدمی کے اندر اخلاص نیت پیدا کی جاتی ہے. اور یہ اخلاص نیت پیدا کرتے 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 اس کی انتہا، اس کا انجام، اس کی اینڈنگ معرفت الہی پر ہوتی ہے. آغاز ہوا اخلاص نیت سے اور اختتام ہوا معرفت الہیہ پر، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے اس لائن میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنے سے. اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، کیا میں تم کو ایک ایسی بہتر چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، اس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو. فرمایا کہ اللہ کے نبی ضرور بتلائیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک بمجالس اہل الذکر، تو تم ذکر کی مجلسوں کو لازم پکڑو. جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو لازم پکڑو. علیہ کا اپنے آپ کو لازم پکڑو، مطلب اس جگہ پر اپنے آپ کو جوڑے رکھو. پھر فرمایا ذکر کی مجلسوں میں تو بیٹھو ہی، ان کے اثرات مرتب ہوں گے. اس کے علاوہ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جب بھی تمہیں تنہائی ملے
جب بھی تمہیں تنہائی ملے تو جتنا تم سے ہو سکے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے حرکت دیا کرو۔ وہ حدیث جبکہ عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا، ان 7 لوگوں میں ایک دوسرا شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اتنا کرے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ فرمایا یہ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں تنہائی میسر آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو، اور فرمایا وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ، دین کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر کسی سے محبت کرو۔ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اگر کسی سے نفرت ہو تو بھی دین کی نسبت پر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی فلاں کافر ہے، دیندار نہیں ہے، میں اس سے کیسے محبت رکھ سکتا ہوں؟ دینی محبت، ظاہری تعلق، ظاہری دوستی الگ چیز ہے، اور فلاں مشرک ہے، میں اس سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہوں؟ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا رہنا سہنا، میرا کھانا پینا اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں دینداری نہیں ہے۔ فرمایا اگر تعلق ہو تو اللہ کی نسبت پر اور نفرت ہو تو اللہ کی نسبت پر۔ پھر فرمایا یا ابا رزین، اے ابو رزین، هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بيته زائرا اخاه، کیا تم جانتے ہو کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے، تاکہ وہ اپنے بھائی سے مطلب دین کی نسبت پر ملاقات کرے، شیعہ 70,000 ملک، تو اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو رخصت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، کلہم یصلون علیہ، وہ سارے فرشتے اس اپنے بھائی سے دین کی نسبت پر ملنے جانے والے شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ویقولون، اور وہ فرشتے کہتے ہیں ربنا انہ وصل فیک فصلہ، اے ہمارے رب یہ فلاں شخص آپ کی نسبت پر فلاں سے تعلق جوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اے اللہ آپ اس سے اپنا تعلق جوڑ دیجیے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَحْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رزین اگر تم اپنے آپ کو اس کام میں لگا سکتے ہو تو لگاؤ، اگر تم اپنے آپ کو اس کام میں لگا سکتے ہو تو لگاؤ، مطلب دین کی نسبت پر کسی سے ملنا اور ذکر کی مجلسوں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور تنہائی میں جب بھی موقع ملے تو اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اس عمل میں جتنا تم اپنے آپ کو لگا سکتے ہو لگاؤ، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہوگا۔ بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لعمدا من یاقوت، کہ جنت میں کچھ ستون ہیں جو یاقوت ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہیں، علیہا غرف من زبرجد، اور ان ستونوں کے اوپر، ان پلروں کے اوپر بڑے بہترین بالا خانے بنے ہوئے ہیں جو زبرجد وغیرہ ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، لہا ابواب مفتحۃ، اور اس کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، یضیء کما یضیء الکوکب الدری، جیسے ستارے چمکتے ہیں ویسے وہ دروازے اور وہ بالا خانے اور وہ کمرے چمکتے ہوں گے۔ فقالوا یا رسول اللہ، یہ ارشاد صحابہ کرام کے سامنے ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو فضائل کے حاصل کرنے کی ہر وقت میں طرف رکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے انعامات کے سننے کے لیے ہمیشہ اپنے کانوں کو انتظار میں لگائے رکھنے والے، صحابہ کرام نے جیسے ہی ایسی بڑی فضیلت کی بات سنی تو پوچھا اللہ کے نبی من، وہ کس شخص کے لیے ہوں گی، من یسکنھا، کون ان بالا خانوں میں رہے گا؟ فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت رکھتے ہیں، والمتجالسون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی نسبت پر آپس میں اپنی مجلسیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی نسبت پر آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو بزرگوں سے جو تعلقات کو جوڑا جاتا ہے نا، اس کے بھی مقاصد یہی ہیں۔ یہ پیری مریدی کے اندر یہی ہوتا ہے، یہ تصوف اور بیعت کے اندر یہی ہوتا ہے۔ ذکر کے حلقے لگتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، کبھی ذکر جہری کیا جاتا ہے آواز سے، اور کبھی ذکر سری کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ، اللہ 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 کی رٹ لگوائی جاتی ہے۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگوائی جاتی ہے۔ اتنا 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 کہو، اتنا پڑھو، اتنا بولو کہ ہمارا دل متاثر ہو جائے، کیونکہ جب ہم یہ اللہ کی صدا لگائیں گے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے، تو سب سے زیادہ قریب ہمارا اپنا دل ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے دل کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں غور سے سنو اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یقینی طور پر اللہ کا ذکر کریں گے، دل پر اثر پڑے گا، اور دل کی دنیا اگر گناہوں میں ہوگی تو نیکیوں میں آ جائے گی، ریاکاری میں ہوگی تو اخلاص میں آ جائے گی، اور کشاکشی کے عالم میں ہوگی تو اطمینان کے ماحول میں آ جائے گی، یکسوئی اس کو حاصل ہو جائے گی، اور وہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ انسان کا دل خود کہنے لگے گا، انسان کا نفس خود کہنے لگے گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، بار الہ اب تو اپنی معرفت دے دیجئے، اے اللہ اب تو اپنا یقین دے دیجئے، کیونکہ میں نے سب کچھ کو مار کر کے تنہا راستہ بنایا ہوا ہے معرفت کے لیے، تو محنت کرتے کرتے، بزرگوں کی صحبت میں رہتے رہتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ تعالی یہ مقام نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی چیز ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب جب اتنا بڑا مقام ہے اس کا، اور بیعت کرنا سنت ہے اور ثواب بھی ہے، خیر نہ کرے کوئی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، کیونکہ جب اتنا بڑا مقام ہے، اتنی اہمیت ہے، نفس کو سدھارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک ماحول ملتا ہے وہاں، اور وعدے کی وجہ سے انسان پابند رہتا ہے، تو بھئی کیسے لوگوں سے بیعت کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ دیکھو تم جن سے صحبت اختیار کر رہے ہو، جن کی مصاحبت اختیار کر رہے ہو، جن سے تعلقات کو جوڑ رہے ہو، دیکھو وہ کامل ایمان والا ہونا چاہیے، کامل ایمان والا۔ کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے جو فرائض کا اہتمام کرے، وہ ہوتا ہے جو واجبات کا اہتمام کرے، وہ ہوتا ہے جو سنتوں کا اہتمام کرے، وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، وہ ہوتا ہے جو کسی کے دل کو نہ دکھائے، وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق حسنہ ہو، اور وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس خود صبرا ہوا اور سدھرا ہوا، وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ تو مطلب موٹے الفاظ نہیں سمجھو کہ جو شریعت کا پابند ہو، جو خود متشرع ہو، فرائض واجبات اور سنت مؤکدات کو کرنے ہی کرنے والا ہو، پھر گناہ کبیرہ سے، مکروہ تحریمی سے اور حرام سے بچنے ہی والا ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اتنا تو ہونا ہر شخص کے اندر ضروری ہے، مطلب فرائض اس کی زندگی میں ہو، واجبات اس کی زندگی میں ہو، اور سنتیں اس کی زندگی میں ہو، اور کیا نہ ہو، گناہ کبیرہ اس کی زندگی میں نہ ہو، حرام اس کی زندگی میں نہ ہو، مکروہ تحریمی اس کی زندگی میں نہ ہو، اور مشتبہ چیزیں اس کی زندگی کے اندر نہ ہو، یہ شیخ بن سکتا ہے، یہ تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ وہ صاف ہونا چاہیے، جہاں سے ہم اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، وہ راستہ صاف ہو تو ہم تک پہنچے گا، اور اگر وہی راستہ خراب ہو تو پھر ہم تک تو کچھ اچھائی نہیں پہنچے گی، بلکہ اس کے الٹے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے، اور بجائے سدھرنے کے انسان خود بھی بگڑنے لگے گا۔ اس لیے نیک، صالح، دیندار، متقی، پرہیزگار شخص کو منتخب کیا جائے، اور اس سے اپنے تعلقات کو جوڑے جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سنتوں کا اہتمام اور فرائض کا اہتمام اس کی زندگی میں ہو۔ اب آج کل لوگوں کو اس معاملے میں جو اعتراض ہوتا ہے، جو اشکال ہوتا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے سلسلہ پیری مریدی اور شیخ کا، وہ اس لیے کہ ایک ماحول بگڑا ہوا ہے، ایک معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اس لائن میں جو ہیڈ ہیں، جو اوپر ہیں بالکل، وہ جو ہیں عام طور سے لوگوں کو الجھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بنانا چاہا، اپنی زندگی کو بنانا چاہا، اپنی دنیا کو بنانا چاہا، اپنے عیش و آرام کو بنانا چاہا، نتیجتاً کیا ہوا؟ جاہل مرید پیدا کر لیے کہ وہ بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان لوگوں کو جاہل کا جاہل رہنے دیا۔ بھائی ویسے نہیں ہوتا ہے، آدمی نیک صالح ہو اور نیکی اور صالحیت کا ارادہ رکھے تو ویسوں سے تعلق قائم کیا جائے، لیکن موجودہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ ڈھونگی بہت سارے لوگ آج کل کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمیں اس چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، اور ہمارا دل اس طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ آدمی اس درجے پر ہو کہ وہ اچھے، وہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان میں ان کے مقام کے اعتبار سے سلوک کرے،
ایسا نہیں کہ بھائی وہ امیر ہے تو بس اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، بلکہ اتنا کہ گویا اس کے تلوے چاٹنے لگے، اور کوئی غریب ہے تو اس کا لحاظ ہی نہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے واقعہ بتلایا کہ حضرت میں ایک صاحب کو بڑا بزرگ، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار سمجھتا تھا اور ان سے اصلاحی تعلقات بھی قائم کیا ہوا تھا، میں غریب، میرے گھر میں کھانے پینے کو بھی بڑا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت کو دعوت دی کہ آپ آئیے ہمارے پاس اور بیٹھیے، تھوڑا سا دین کی باتیں بتلائیے، تو وہ آمادہ ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر پر کس ذریعے سے بلانے والا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے کیسے بلائے گا۔ اس نے ایک مرتبہ آٹو بھیج دیا حضرت کو لانے کے لیے، لیکن یہ جناب اگر دوسرے ملک کا سفر کرتے تو پلینوں میں کرنے والے، اور اپنے ہی علاقے میں سفر کرتے تو کاروں میں کرنے والے، کہنے لگے کہ چیچی میں آٹو میں آؤں، نعوذ باللہ میں آٹو میں نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ اس شخص پر، اس شخص کی سوچ پر، نعوذ باللہ ایسے شیخ کے اوپر جو سواریوں کے درمیان میں فرق کرنے لگے۔ بھائی بیچارہ غریب ہے، ہاں اگر وہ کر سکتا تھا، اگر اس کے پاس حیثیت تھی اور اس نے آپ کے مقام کا لحاظ نہیں کیا، وہ غلط بات ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو اونچا بنا کر کے بیٹھنا اور آپ کو اپنے آپ کو آٹو کی سواری کو برا سمجھنا، ارے حلال آمدنی ہوتی ہے، بالکل وہ جو لیتا ہے بول کر کے لیتا ہے، حلال آمدنی ہے اس کی، اب اس کے پاس بیٹھنے میں ذلت سمجھنے لگے۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے، کبھی کبھی خچر پر بھی سواری فرمائی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ غریبوں کا دل رکھنے کے لیے اور موقع اور ضرورت کے حساب سے یہ بھی اختیار کیا جائے، اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ تو ایسے لوگ شیخ نہیں ہوتے ہیں۔ اور آج کل کیا مزاج بن گیا لوگوں کا کہ بھائی نہیں، بس لوگوں کا دل رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بات شیخ اس طرح کے بھی ہیں کیا کہ بھائی لوگوں کا دل رکھنا ہے، دل کو ان کے جوڑے رکھنا ہے، چنانچہ عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں بیعت کرنے کے لیے، عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں تعلق کرنے کے لیے، تو بڑے پیار سے کہہ رہی ہے ہماری بیٹی ہے، یہ بیٹی جیسی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے دعائیں دینے لگے اور بے پردہ سامنے آنے لگے۔ نعوذ باللہ، یہ شیخی ہے، یہ پیری ہے، یہ اس کو بڑاپن کہا جائے گا، اس کو اچھے اخلاق والا کہا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیعت کیے؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما مست یدہ ید امرأۃ قط، کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ پھر مبایعتی بیعت کرنے کے لیے آپ عورتوں سے بیعت کرتے تو صرف اتنا کہتے قد بایعتکی، کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، الفاظ میں کہہ دیتے کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت کر لی، میں نے تم سے وعدہ لے لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، فرماتی ہیں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، ولکن آخذ علیہن ما اخذ اللہ علیہن، لیکن میں ان سے وہی وعدہ لیتا ہوں جو وعدہ اللہ نے ان سے لیا۔ مطلب قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی، جب یہ ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور یہ وعدہ کریں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، وہ شوہر کی نافرمانی نہیں کریں گی، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یہ ساری باتوں کا جب وہ وعدہ کریں تو آپ ان سے وعدہ لے لیجئے۔ فرمایا میں بھی بس اتنا ہی وعدہ لیتا ہوں، لیکن لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا۔ لیکن یہاں ارے بیچاری ہماری بیٹی جیسی ہے، اس نے گھر پہ بلایا ہے، سامنے اس کے چلے جائیں گے، ارے پردہ کریں گے تو اس کو دین کی بات کیسے پہنچائی جائے گی، نفع کیسے پہنچایا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا ہے، سر پر ہاتھ پھیر دیں تو کیا حرج کی بات ہے۔ نعوذ باللہ، ہماری ہے حیدرآباد کے اکابر اور بزرگان دین میں حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب یا انوار اللہ شاہ صاحب رحمہم اللہ، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک بوڑھی عورت ان کے پاس گئی، پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بات کرنا تھا یا بیعت کرنے کے لیے گئی تھی، تو حضرت پردے کے پیچھے سے بات کر رہے ہیں، کہتی ہے کہ حضرت آپ بھی بوڑھے، میں بھی بوڑھی، اب کیا ہو جائے گا، اب پردہ ہٹا دیجیے، آمنے سامنے آ جائیں گے تو کیا حرج کی بات ہے۔ دیکھو ہمارے بزرگان دین کیسے ہوا کرتے ہیں، نیک لوگ صلحاء اولیاء اللہ کیسے ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تعلق جوڑنا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو استوار رکھنا ہے، ان کی صحبتیں اختیار کرنا ہے۔ فرمایا ہم اور تم تو بوڑھے ہو گئے لیکن ہماری شریعت بوڑھی نہیں ہوئی، شریعت جوان ہے، جب شریعت جوان ہے تو شریعت کے احکام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب عجیب مطلب اس طرح کی بات۔ اب ایک مرتبہ صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں سواری پر، آپ کے ساتھ آپ کے اونٹ پر، آپ کی اونٹنی پر حضرت صفیہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ لوگ آگے آگے پردے ہی میں ہیں، سب وہ پردے میں ہیں، اور یہ آگے آگے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک اونٹنی نیچے گری، سواری نیچے گری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے، اور ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گری۔ جیسے ہی دونوں گرے تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے ماں کی خبر لو، عورتوں کی خبر لو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گیا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، پھر میں نے امی جان کے اوپر ایک چادر ڈالی اور ان کو اٹھا کر کے ان کو سہارا دے کر سواری پر میں نے بٹھا دیا۔ یہ صحابہ کا تقویٰ تھا، یہ صحابہ کا مقام تھا۔ حالانکہ سچویشن ایسی ہے، اچانک موقع ہے، ایک حادثے کی صورت ہے، ویسے وقت میں اگر بے پردگی ہو بھی جائے تو کوئی برا نہیں کرتا، پھر خاص طور سے وہاں صحابی ہیں، پھر جن سے وہ پردہ کر رہے ہیں وہ ام المؤمنین ہیں، سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی ماں ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود اب ان کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ سچویشن میں کہ تم پردہ کرو، صحابے خود اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا کر کے جا کر کے سہارا دیتے۔ یہ مقام صحابہ کرام کا تھا کہ یہ پردہ، یہ تقویٰ ان کی زندگیوں میں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے ایسا کام لیا کہ تابعین تابعین بلکہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ اس لیے ایسے نیک صالح تقوی والے لوگوں کو منتخب کر کے اور متعین کر کے ان سے جو ہے نا مطلب اپنے تعلقات کو جوڑنا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور آج کل کچھ شیخ اس طرح کے بھی پائے جاتے ہیں، کیا لوگ آتے ہیں، مرید آتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں، ان کے آگے سجدوں میں گر جاتے ہیں، یہ جناب بھائی کے بڑے کھاٹ سے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے کوئی آتا ہے ناچتا ہے، دوسرا آتا ہے ناچتا ہے، یہ بڑے مزے لیتے ہیں، بلکہ خود پیسے مارتے ہیں ان کے اوپر۔ طرح کی چیزیں یاد رکھیں، عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، عورتوں سے بے پردگی کرنے والا، اپنے سامنے لوگوں کو نچوانے والا اور اپنے پیروں پر لوگوں کو گروانے والا اور سجدہ کروانے والا، اللہ کی قسم کبھی پیر، شیخ، ولی اور بزرگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے سے اگر تعلقات کو جوڑیں گے ہمارا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، جو کامل ایمان والا ہو اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے تعلقات کو جوڑو۔ تو بہرحال معزز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ تعلقات کرنا، اولیاء اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑنا یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن نیک صالح دیندار لوگوں کو دیکھ کر کے ہم ان سے تعلقات کو جوڑیں۔ پھر سمجھیں اب اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی بتلائی ہوئی باتیں ہم سنیں گے اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے ذریعے سے شریعت پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اب یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ کہنے والے نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر آب گینوں میں امیروں کے گھروں میں یہ گوہر اللہ دل کا درد مل جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ امیروں کے پاس، دنیا داروں کے پاس نہیں ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس۔ دنیا کے اعتبار سے اگر سے کٹے ہوئے ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، ان سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگا۔ اب یہ اہم اور ضروری باتیں تھیں، تقویٰ اور تزکیہ نفس، اصلاح، بیعت، تصوف وغیرہ کے حوالے سے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس بات کو واضح کیا گیا ہے، ہم سمجھیں، تعلقات کو جوڑنے کی فکر کریں، ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نفع ہوگا۔ ہجرت کا واقعہ بتانا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت کا واقعہ اگلے جمعہ ہی کو آئے گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال کی تقریباً ہو چکی ہے۔ یہ 51 سال سے لے کے 53 سال کے درمیان میں بیعت کرنے کے واقعات پیش آئے تھے، اور بیعت کے ذریعے سے دین مکہ سے مدینہ منورہ پہنچا تھا، اس لیے اس عنوان کی مناسبت سے یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت کا واقعہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہمارے دوست و احباب کو، سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو قادم حیات ایمان پر، اعمال صالحہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، بزرگوں کا احترام کرنے اور ان سے تعلقات کو جوڑنے اور ان سے دینی نفع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت اپنے نفس کو کچل کر، اپنے نفس کو مار کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔